وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھے سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. سب پڑھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. دنیا کے اندر جتنے بھی گستاخان رسول ہیں ان سب کو امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الرٹ کرتے ہوئے خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. کیوں کہ ورفعنا لک ذکرک. اللہ کے فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. جس ہستی کے ذکر کو رب العالمین بلند فرماتے ہیں اس کا ذکر کون کم کر سکتا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. سب پڑے پڑے خاک ہو جائیں سب جل جانے والے. پڑے خاک ہو جائیں سب جل جانے والے. بچ پڑے خاک ہو جائیں سب جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قابل احترام خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن حکیم کی سورہ الانعام کی 2 آیتیں پڑھنے اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان کا سمپل ترجمہ عرض کروں گا اور پھر آگے انہی آیات کی روشنی میں جو موضوع ہے وہ آج کا موضوع ہے کہ ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر جو صاحب حیثیت ہے اس پر قربانی واجب اور لازم ہے۔ یہ قرآن کا بھی حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے اندر بھی سرکار نے بھی یہی آرڈر پاس کیا ہے کہ ہر بالغ مرد عورت مسلمان پر جو صاحب حیثیت ہے یعنی جو قربانی ادا کر سکتا ہے ایزیلی 10 ذی الحج کو یعنی عید قربان کے دن کو اس کے پاس اتنی منی اور اتنے پیسے ہوں کہ وہ جانور خرید کر قربانی دے سکتا ہے، ہر ایسے مرد عورت پر جو ہے قربانی واجب اور لازم ہے۔ انشاءاللہ ان پہ اور بھی میں مسائل عرض کروں گا کہ جو ہمارے اندر غلط فہمیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور کروں گا۔ اب آئیے میرا رب کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب آپ اعلان کر دیں، آپ اناؤنسمنٹ کر دیں، آپ فرما دیں کیا ان صلاتی بے شک میری نماز، ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانیاں و مماتی و محیایا میرا اس دنیا سے جانا اور میری زندگی میری لائف للہ رب العالمین اس ذات اقدس کے لیے ہے، اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا معبود برحق ہے، خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سب کچھ میرا اس کے لیے ہے۔ اللہ کریم کی ذات اقدس کی طرف سے یہ سرکار کو باقاعدہ اللہ نے وحی کے تھرو یہ آرڈر پاس کیا ہے کہ محبوب آپ اناؤنس کر دیں۔ کیوں؟ وائے؟ اس لیے کہ جو چیز سرکار کے لیے اللہ نے عبادات میں لازم فرمائی ہے تو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے، سرکار کے جو غلام ہیں، سرکار کے جو فالوور ہیں، ان پر بھی وہ عبادت، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم لازم آتا ہے، واجب آتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنا آرڈر، اپنا حکم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم گناہ گاروں تک پہنچا رہا ہے۔ اور اس میں ایک جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے للہ رب العالمین، کہ میں اگر نماز پڑھتا ہوں، حضور کو اللہ نے حکم دیا اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو کس کے لیے؟ بولے للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، للہ رب العالمین۔ میں نماز پڑھتا ہوں اس اللہ کے لیے جو آل ورلڈ کا مالک ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا وہ نوسوں کی، اور میں جو قربانی دیتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے حج کے بعد
ہر عید قربان کے موقع پہ سرکار علیہ السلام 2 مینڈے قربان کرتے تھے. 2 وہ جو سینگوں والے پلے ہوتے ہیں، ہیلتھی ہوتے ہیں، سرکار ان کی قربانی دیتے تھے. اور جب ان کی قربانی دیتے تھے نا، ذبح کرنے سے پہلے یہ آیت پڑھتے تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اس اللہ کی طرف اپنا منہ کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور وہ ایسا رب العالمین ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی حاجی، کوئی مفتی، کوئی عالم اس کی ذات و صفات کے اندر شریک نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. البتہ اس نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے علماء ربانیین کو جو عزت، جو احترام، جو وقار اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ اپنی جگہ قائم اور دائم ہے. لیکن ہر چیز میں وہ وحدہ لا شریک ہے. ہر چیز میں وحدہ لا شریک ہے. جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگنا ہے، اور رسول اللہ کے وسیلے سے مانگیں، آل بیت اصحابہ کرام کے وسیلہ سے مانگے تو رب العالمین جلد کرم کر دیتا ہے. لیکن دیتا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو حضور کو اللہ نے حکم فرمایا محبوب یہ فرما دے کہ میری قربانیاں، اور سرکار جو 2 مہینے قربان کرتے تھے نا، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی آل کی طرف سے، اور فرماتے تھے یا اللہ میری امت میں سے جو قربانی نہیں دے سکیں گے نا یا اللہ ان کی طرف سے بھی. دیکھیں رحمت للعالمین سرکار کی ذات اقدس ہم پہ کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں. پھر بھی غلاموں اپنی امت کو بھی یاد فرما لیا. تو حضور اللہ کریم فرماتے ہیں مانوسوں کی، فرمایا میری قربانیاں کس کے لیے ہے؟ بولو رب العالمین کے لیے. کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے. ومماتی ومحیایا، اور میرا مرنا یاد رکھے ہر جو زندہ ہے اس پر ایک وقت موت یقیناً آنی ہے. سرکار پر موت آئی اور پھر دوبارہ حیات بھی آئی. موت سرکار پہ آئی اور سرکار پر اسی وقت دوبارہ حیات بھی، اور آج بھی اپنے روضہ اطہر کے اندر زندہ ہے. یہی جو میں نے نعت پڑھی ہے تو زندہ ہے واللہ. امام محمد رضا کہتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یا رسول اللہ آپ تو زندہ ہیں، لیکن میری آنکھوں سے، میری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں یا کھلی آنکھوں سے آپ کی زیارت کر سکوں. ماتے ومماتی ومحیایا، محبوب اعلان کر دے میری موت، میری زندگی، میری ڈیتھ، میری لائف اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. وہ رب العالمین نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اونلی ون ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. فرمایا وہ میرے رب نے مجھے یہی حکم پاس فرمایا ہے، آرڈر دیا ہے کہ میں الحسن میں رکھو مسلمانوں عقیدہ توحید ایمان کی وہ کڑی ہے، کہ ایمان کی وہ کڑی ہے جب تک خدا کو وحدہ لا شریک نہ مانے، کسی ولی پیر فقیر، کسی صحابی، کسی آل بیت کے اور کسی نبی اور رسول کو اللہ کی ذات کے ساتھ
شریک نہیں کرنا، ان کا مقام اور مرتبہ یقیناً قرآن و سنت کی روشنی میں قائم اور دائم ہے، لیکن خدا کی ہستی وحدہ لا شریک ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، سب سے پہلی مخلوق کون ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے، حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کون سی چیز پیدا کی تھی؟ حضور نے فرمایا یا جابرو، اے جابر، تیرے رب نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا تھا، اور ساری کائنات حضور کے نور کے فیضان سے پیدا ہوئی ہے۔ حضور مخلوق اول ہے، اور اسی طرح حضور پہلے مسلمان بھی ہیں۔ تو برادران اسلام، یہ تو میں نے آپ کو صرف اس آیت کا ترجمہ عرض کیا ہے، اگر فل تفسیر میں جاؤں تو آئیے، وہ ہے قربانی۔ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہے کہ قربانی ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر واجب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر واجب اور ضروری اور لازم ہے۔ تو پھر سرکار کو اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ محبوب یہ آرڈر اپنے غلاموں کو پاس کرے، تو پھر گویا انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے تھرو یہی آرڈر ہم کو بھی اللہ نے پاس کیا ہے، ہم کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ عورت جو آزاد ہے، غلام نہیں ہے، سلیب نہیں ہے، اور اس کو وہ اتنی حیثیت کی مال و دولت رکھتا ہے کہ وہ 10 ذی الحجہ قربانی والے دن، بڑی عید کے دن وہ خرید کے قربانی دے سکتا ہے، اس پر قربانی لازم اور ضروری ہے۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے سنتے ہیں سرکار نے قربانی کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، جو سب مومنوں کی روحانی اماں ہیں، ان کی ماں ہے، مقام میری اور آپ کی بڑا بلند و بالا ہے۔ وہ فرماتا لست النساء، اے میرے حبیب کی بیویوں، تم جیسا کوئی نہیں حال ہو، اس لیے کہ اس ہستی کی بیوی ہو جو ساری مخلوق میں بے مثال ہے، میرے محبوب کی تم ازواج ہو۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے یہ حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی والے دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور مکرم اور افضل عمل یہ ہے اس کی خوشنودی کے لیے قربانی کے جانور کو ذبح کر کے خون بہایا جائے، یعنی ذی الحجہ کی 10 ڈیٹ کو قربانی دینا وہ اللہ کو اس دن سب سے محبوب اور پیارا عمل ہے۔ بعض حدیث میں آتے ہیں ولل جہاد، ہاں جہاد سے بھی افضل ہے، ہاں صلہ رحمی سے بھی افضل ہے، کر گیا تو اس کا مقام اور ہے۔ لیکن 10 تاریخ کو قربانی کے 10ویں تاریخ کو سب سے افضل عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ قربانی کا جانور ذبح کرنا۔ اور پھر آگے سرکار فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمًا فِي فَرْشِهِ بِأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، فرمایا یہ قربانی قیامت والے دن زندہ ہو کر آئے گی۔ بولو یہ قربانی قیامت زندہ ہو کے آئے گی، اپنے جسم کے ساتھ پوری باڈی کے ساتھ آئے گی۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جب مومنین قربانی ذبح کرنے والے کہ میں ذبح کیتا ہے
میں 7 لاکھ کا اونٹ ذبح کیتا ہے، نہیں، جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا و خوشنودی کے ساتھ جو اس دن قربانی کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب وہ مومن اٹھے گا قربانی دینے والا، چاہے وہ مومن مرد ہے یا مومنہ عورت ہے، مین ہے یا وہ مین ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک خوبصورت سواری سجی سجائی، آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تو سب بہت کٹ رہ گئے جنہوں نے پاکستان دیکھا، چند بوڑھے بوڑھے نے انہاں بوڑھیاں چاہیے فقیر بھی بوڑھا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب گھوڑ دوڑ ہوتی ہے، گھوڑوں کو کیسے سجایا جاتا ہے، جب دھنی کے بلدوں کو برت جب ان کو دوڑایا جاتا ہے، کس طرح جب اونٹوں کی ریس ہوتی ہے عرب کس طرح ان کو سجاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سجی سجائی سواری موجود ہوگی، اور جیسے مومن اٹھے گا کہے گی آؤ مجھ پہ سوار ہو جاؤ، میری پیٹھ پہ میری بیک پہ سوار ہو جاؤ، میں تجھے پل صراط سے گزار کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اور مومنوں قربانی یہ ہے، نصیب ایسا ہے کہ جس کو قربانی کرنے کی استطاعت ہے اور پھر قربانی نہیں کرتا، اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ ابھی میں حدیث سناؤں گا کہ سرکار کیا فرماتے ہیں کہ جس کے پاس قوت ہے استطاعت ہے نہیں کرتا پھر وہ کیا کرے، اس کے متعلق حضور کیا فرماتے۔ ابھی حدیث پڑھ کے سناؤں گا، آپ کے علم ہے الحمدللہ میں قرآن پڑھتا ہوں حدیث پڑھتا ہوں یا سرکار کی نعت پڑھتا ہوں، بولو سرکار کی نعت، اس لیے کہ سرکار کی نعت جو ہے یہ قرآن بھی ہے اور ساری احادیث سرکار کی نعت ہے۔ تو اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ مومن اٹھے گا، سواری تیار ہوگی، سواری کہے گی مجھ پہ سوار ہو جا، ارکب علیہ، مجھ پہ سوار ہو جا، میں تجھے پل صراط سے پار گزاروں گی، پانی کا جانور ذبح کرو گے، وہ زندہ کے ساتھ لائف اور زندگی آ رہا یاد قیامت والے دن آگا۔ اور پھر اس کے ساتھ فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں عاشقان رسول خوش ہو جاؤ، سرکار فرماتے ہیں جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کے حلقوم سے خون بہتا ہے، دم بہتا ہے، بلڈ بہتا ہے، حضور فرماتے ہیں قطرہ زمین پر گرنے سے پہلا قربانی کو قبول کرنا، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا اب کیا کرو، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اور خوش ہو کر اپنے دل کو اپنے ہارٹ کو ہیپی کر کے خوش ہو کر اللہ کی راہ میں قربانی کا جانور ذبح کر اللہ۔ یہ ہے قربانی کا وہ مقام اور مرتبہ جو ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سننے کے بعد میں نہیں سمجھتا بھی ایمان کا موجود ہے۔ اور یاد رکھیں یوم من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اس میں 2 خطبے دے چکا ہوں، تیسرا خطبہ ابھی میں نے دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کا عمل کرے گا نا، قیامت والے دن وہ دیکھ لے، کیا مطلب اس کا ثواب اور اجر اللہ کریم پہاڑوں کے برابر عطا فرمائے۔ مسلمانوں نیکی کو معمولی نہ سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی غنیمت جانو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اور یہ نیکیاں قیامت والے دن تولی بھی جائیں گی، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ رب العالمین کی ذات اقدس ان نیکیوں کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔
اور فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اور سن لو کے اندر ذرہ کے برابر بھی چھوٹی سے چھوٹا گناہ بھی کرے گا، میرا رب فرماتا ہے وہ بھی قیامت والے دن دیکھ لے گا۔ کیا مطلب؟ اس گناہ کے بدلے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ یہ آگ جو ہماری یہ دنیا کی آگ ہے، پر اگر روٹی پکاتے ہوئے کسی خاتون کا ہاتھ توے پہ لگ جائے، اس سے پوچھو اس پہ کیا گزرتی ہے، صرف تپتے ہوئے توے پہ ایک انگلی لگی ہے، تو آگ کے اندر دوزخ کی آگ کا کیا عالم ہوگا؟ کون ہے دوزخ کی آگ کا مقابلہ کرنے والا؟ میرا رب فرماتا ہے اس دنیا کے اندر گناہ کو، چھوٹے گناہ کو مت چھوٹا سمجھنا، کوئی گل نہیں، میں کر لیا تو پھر کی قیامت والے دن پھر کی دا پتہ چلے گا۔ تو میں کیا کریم فرماتے فتیبو بہار 10 ذی الحج کو قربانی والے دن خوشی کے ساتھ قربانی ذبح کرو۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث سیدنا حضرت امام علی علیہ السلام شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ وجہہ الکریم سماعت کیجئے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا فاطمہ قومی فاشہدی کہ بأول قطرۃ مغفرۃ لکل ذنب او کما قال السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنی لختی بیٹی جنت کی ملکہ اور جنت کی ملکہ کی کرنے والا بد نصیب ہے خوش نصیب ہے؟ جنت کی ملکہ کی عزت ہماری عزت ہے، بلکہ ہمیں اللہ اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ آؤ اپنی قربانی کے جانور کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ کھڑی ہو جاؤ۔ اور پھر سرکار نے کیا ارشاد فرمایا بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا مَغْفِرَةً لِكُلِّ ذَنبٍ، کہ تیری قربانی کے جانور کا خون کا جب پہلا قطرہ زمین پر گرے گا اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آپ اس سے یہ نہ سمجھے کہ فاطمہ زہرا معاذ اللہ جنت کی ملکہ گناہ گار تھی۔ اللہ کے محبوب کی زندگی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت فرمائی ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَكَ اللَّهُ مَا ذَنبَكَ مِنْ، اللہ تعالیٰ فرماتے محبوب میں نے تیرے پہلے اور آخر والے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کیا سرکار گناہ کرتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے یہ ہمارے لیے وارننگ ہے، وہ جنت کا نہیں ہے، وہ ان کو دیکھ کر تو ہم گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن سرکار کی یہ نوید سنو، یہ نیوز سنو کہ بیٹی تیری پہلے قطرے سے تیرے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور پھر آگے سرکار نے کیا ارشاد فرمایا، سماعت کیجئے۔ فَنَعْمَا إِنَّهُ شُجَاعَ لَحْمِهَا وَدَمِهَا، فرمایا اسی طرح زندہ کر کے لائی جائے۔ جو پہلے میں نے حدیث آپ کو بیان کی ہے، مولا علی علیہ السلام باز مروی ہے، فرمایا توزعو فی میزانک 70 ضعفاً، اے میری پیاری بیٹی جو میزان عدل ہے نا، جس پہ میرے اور آپ سب کے ایک میزان، جو ہم آج جو دکانوں پہ ہم مارکیٹوں پہ دیکھتے ہیں، جو ہم کو معاف کر کے تول کے چیزیں دیتے ہیں، ایک دن مسلمانوں ہم سب جائیں گے، وہ وقت بڑا خطرناک ہوگا، لیکن قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت کے اعمال تولے جائیں گے تو میں میزان عدل کے پاس ہوں، عمل کوئی کم ہو جائے گا تو اس کا عمل بڑھا دوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک مومن کے عمل تولے جائیں گے، گناہ اوپر چلے جائیں گے، گناہ نیچے چلے جائیں گے، گناہ جو ہے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، بیٹی لیں گے،
تو پھر نیکیوں کا بولا سبحان اللہ میں وہ کیا ہے کہ اس مومن بندے نے دنیا کے اندر محبت کے ساتھ مجھ پہ درود و سلام پڑھا تھا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. اور جمعے کے ساتھ درود پڑھا کرو، سرکار ہر جمعے والے دن درود و سلام پڑھا کرو. میری بارگاہ میں تمہارا درود و سلام پہنچتا ہے. وہ کتنے خوش نصیب ہے ہم گناہ گار. یہ منہ اور یہ دال مسور کی دال، ہم جیسے گناہ گاروں کا درود سرکار کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. فرشتے نام لے کے بتاتے ہیں یا رسول اللہ ہے فلانا بندہ جی، غلام رسول جی، ہے غلام نبی جی، ٹھیک ہے، اے عبداللہ جی، اے عبد الرحمان جی. یہ دے پیو دا نام جڑا ہے نا، جڑا خلیق الزمان ہے، یہ پیو دا نام غلام نبی ہے. اس سرکار کی بارگاہ جس میں درود بائی نیم اور آپ کے باپ کا نام لے کے پیش کیا جاتا ہے، سبحان اللہ تو پھر کتنے خوش نصیب ہیں ہم جو الصلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میزان عدل میں حضور فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی، یہ جو تیری قربانی ہے نا 70 گنا 70 ٹائم یہ تیری قربانی جو ہے میزان عدل کے اندر ویٹی ہوگی، باری ہوگی. کہہ دو سبحان اللہ. جو میں اور قربانی دے رہے ہیں آگے سنے سرکار نے ارشاد قال ابو سن خاصتا فانم اهل لما خصوا به من الخير او للمسلمین عامة قال لآل محمد خاصة وللمسلمین عامة وقد حسن بعض مشایخنا حدیث علی رضی اللہ. عرض کی یا رسول اللہ یہ عامت المسلمین کے ساتھ حضور کی اہل بیت پر بھی قربانی واجب ہے، اور ہم عامت المسلمین سب مسلمانوں پہ بھی قربانی واجب ہے. کم ہو رہا ہے، جا رہا ہے، حاجی صاحب آگے نے سنو، جو باوجود طاقت کے قربانی نہیں ذبح کرتا اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وعید ہے، کیا وارننگ ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحی فلا یحضر مصلانا او کما قال علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان مرد عورت کو قربانی دینے کی طاقت ہے، اس ملک کے اندر کون بالغ مرد اور عورت ایسی ہے جن کے زیورات ہیں، بینک بیلنس ہیں، کرتے ہیں، ورک کرتے ہیں، کوئی ہے ایسی عورت ایسا مرد؟ بولو. کون نہیں بولنا تو سامنے کون کیوں بولنا ہے؟ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں مجھ پہ بھی قربانی واجب ہے، میری بھی قربانی، میرے جوان بچوں تے کوئی نہیں واجب واجب ہے. جس کے پاس قربانی نہیں ذبح کرتا، حضور فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا یحضر مصلانا. جب ہم نماز عید پڑھنے لگے رسول اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں جب ہم نماز کے لیے کہ باہر گراؤنڈ کے اندر نکل کے نماز عید پڑھیں گے، جب سرکار عید کی نماز پڑھتے تھے کوئی خاتون ڈنکے کی چوٹ بتاتا ہوں، صحیح بخاری سے بتاتا ہوں، جو عورتیں نماز کے قابل نہیں تھی، حیض والی ہوتی تھی، بیمار ہوتی تھی، سرکار فرماتے ہیں وہ بھی آئے، جب ہم نماز پڑھیں گے وہ الگ رہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا التجا کریں گے، وہ بھی دعا. ایسا سمجھائے عورتوں نو گھر وچ بند کر دیو، یہ مارکیٹاں وچ جان جتھے نہ بڑھن. کہتا ہے تم اگر حرمین میں بھی جاؤ نا، تم نے نماز آ کے ہوٹل میں پڑھی، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے مسلمانوں؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے حرم مکہ سے بھی نکلو، حرم مدینہ نکلو، او ہوٹل میں جا کے نماز پڑھو. وعدہ فرمایا اس کے فالوور کو بھی عطا تھا. تو جب سرکار نے فرمایا ہمارے ساتھ عید نہیں پڑھ سکتا، جہانگیر کے ساتھ، حافظ شہریار کے ساتھ، حافظ عارف کے ساتھ، عارف
حافظ نثار کے ساتھ وہ نماز کیسے پڑھ سکتا ہے جب سرکار نے منع کیا؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب قربانی دیں گے. اور ایک تو حوصلہ جو ہے نا کہ بھائی یہ دیتی ہے خامد نے تے سارے ٹبر دی طرفوں پورے، ایسا نہیں ہے ہرگز، بالکل نہیں ہے. اور خامد نو بھی پڑھیا جائے گا جڑا کہتا میں دیتی تواڈے تو الٹ ہو گیا. نہیں، بیوی پہ بھی فرض ہے، خامد پر بھی فرض ہے، بالغ بیٹوں اور بیٹیوں بھی فرض ہے جن کے پاس کم سے کم 300 350 350 پاؤنڈ جس کے پاس اس موجود ہے اس پہ قربانی واجب ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں فرمائے یہ جو قربانیاں آپ دیتے ہیں، مجھے دیتے ہیں، اپنے نثار صاحب کو، ہمارے ائمہ کو، کمیٹی کو، الحمدللہ ہم یہ قربانیاں شرعی تقاضوں کے مطابق نام بنام کشمیر میں ذبح کرتے ہیں، کشمیری کمپوں کے اندر اور غربا کے اندر، اور جو مدرسے مظفر